السلام علیکم ناظرین، ہم نے کچھ دن پہلے ایک خبر دی تھی اور اپنا تجزیہ بھی دیا تھا۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارا وہ تجزیہ کس طرح صحیح ثابت ہوا، اور جو ہم نے اپنے انالیسس شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، ایک سچویشن پہ انالیسس کیا، وہ کس طرح صحیح ثابت ہوا۔ اور پھر سہیل افریدی صاحب جنہوں نے ایک وارننگ دی ہے، اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا وارننگ دی ہے، اور مذاکرات کی پٹڑی کس سائڈ پہ چل رہی ہے، تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دونوں سائڈوں سے مذاکرات چل رہے تھے، ایک جنگ کے حوالے سے بھی اور جو ملکی صورتحال میں مذاکرات ہیں اس حوالے سے بھی جو ایک چل رہے ہیں، تو ہم اس حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جو ایک ہم نے تجزیہ دیا تھا آپ کو کہ، اور ایک ہم نے شیئر بھی کیا تھا، ولاگ بھی بنایا تھا کہ ملک اس وقت کس طرح ایک پاکستان گھرا ہوا ہے مشکلات میں، اور خطہ کس طرح ایک مشکلات میں گرنے والا تھا، کیونکہ ایک سائیڈ سے ایران اور امریکہ کا ایشو چل رہا تھا، اور دوسری سائیڈ سے پاکستان اور افغانستان کا ایشو چل رہا تھا۔ ہم اس مکمل ڈیٹیل میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو اب ہم ڈیٹیل میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ جو پاکستان کی ایک صورتحال چل رہی تھی افغانستان کے ساتھ، وہ ابھی بھی جاری ہے۔ ترکی اس کے اندر انوالو ہوا، چائنا بھی انوالو ہوا کہ آپ اس معاملے کو حل کریں، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا، معاملات حل نہیں ہو سکے۔ اس حوالے سے جب ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی گئی تو اس نے کہا کہ پاکستان بہت اچھا کر رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ خود بٹگرام ایئر بیس چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ پاکستان افغانستان پہ اٹیک کرے اور ہم اس کی مدد کریں گے، اور پاکستان بھی انفارچونیٹلی یہ چیز چاہتا ہے کہ ٹرمپ کی خوشنودی ہمیں حاصل رہے۔ دوسری سائڈ پہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ خطہ کس طرح جنگوں میں جا رہا ہے، وہ ہماری جو تجزیہ تھا وہ اس طرح ثابت صحیح ہوا کہ جو امریکہ تھا وہ اپنی ڈپلائمنٹ کر رہا تھا اس پہ ایران کے نزدیک، تو آج ایران پہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے فائنلی۔ تو یہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے تھے، ایک جو خطے کی صورتحال تھی، جو کنڈیشنیں چل رہی تھیں، ہم نے آپ کو پہلے انفارم کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ سچویشن ہو سکتی ہے۔ اب جو اٹیک کیا ہے اور اس کو اناؤنس کر دیا ہے امریکہ نے کہ اسرائیل امریکہ مشترکہ آپریشن، اب انہوں نے مل کے تہران پہ بھی اٹیک کیا ہے، اور کون کون سی ہے جگہ میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے انہوں نے جو سپریم لیڈر ہیں ان کے ایران کے، ان کے اوپر اٹیک کیا ہے۔ اس کے بعد اٹامک سائٹس جو ہیں ایران کی، ان کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور تہران میں بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے کافی جگہوں پہ، لیکن جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے وہ ابھی تک محفوظ ہیں، جو ابھی تک کی خبریں آ رہی ہیں وہ محفوظ ہیں۔ لیکن ایک اور رپورٹس آ رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایران کا جو کمانڈر ان چیف تھا وہ اس حملے میں مارا گیا ہے، وہ اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ تو یہ اب جو ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایران پہ جو اٹیک ہوگا وہ اسرائیل اکیلا نہیں کر سکتا۔ اسرائیل پہ لاسٹ ٹائم بھی جب جنگ ہوئی تھی تو ایران نے اچھا خاصا جواب دیا تھا اسرائیل کو، پھر امریکہ اندر کودا، اس نے آ کے اٹیک کیا، اور پھر معاملات حل ہونے کی طرف چلے گئے۔ ابھی بھی یہی سچویشن ہے کہ ایران پہ اسرائیل اور امریکہ نے مل کے آپریشن کیا ہے، اٹیک کیا ہے، اور اب ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو سب کچھ ختم کر دیں گے، اور جو ہتھیار پھینک دے گا ہم اس کو حفاظت دیں گے، اور مطلب کہ وہ اکسا رہا ہے، جو اندر پاسداران انقلاب ہیں ان کو اکسا رہا ہے کہ جی آپ لوگ ہتھیار چھوڑ دیں تو ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ ہم آپ پہ بہت سخت اٹیک کریں گے۔ اور اوپر سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس میں ہو سکتا ہے امریکہ کے کچھ لوگ بھی مارے جائیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہوگا، کیونکہ اس دفعہ امریکہ اور اسرائیل نے بہت سخت پلان کر کے ایران پہ اٹیک کیا ہے۔ ایران نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کبھی بھی جو غیر مسلم ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہوں گے۔ انہوں نے پھر ڈچ کیا ایران کو، ایک سائڈ مذاکرات چل رہے تھے، تیسرا راؤنڈ چل رہا تھا مذاکرات کا، اور ادھر سے پھر اٹیک بھی کر دیا ہے ایران کے اوپر۔ تو یہ اس طرح کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہود اور نصارہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اور ہمارے والے کیا کرتے ہیں، جو پاکستانی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ از سیویئر آف ایشیا،
وہ بھائی وہ اٹیک کر رہا ہے مشرق وسطیٰ پہ، اس نے کتنا اٹیک کیا، آپ انہیں نوبل پرائز کے لیے بھی نومینیٹ کر رہے تھے اور سب کچھ کر رہے تھے کہ جی ٹرمپ بہت اچھا ہے. ٹرمپ نے اب کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ ایران پہ بھی اٹیک کر رہا ہے. آپ خود گھس گئے ہیں افغانستان میں جنگ کرنے کے لیے. افغانستان بھی ٹھیک نہیں کر رہا تھا، وہاں سے ٹیررسٹ کو وہ سپورٹ کر رہا تھا، لیکن اب آپ کیا کریں گے؟ ایک سائڈ پہ آپ کے ایران میں جنگ شروع ہو گئی ہے، دوسری سائڈ پہ افغانستان میں جنگ شروع ہو گئی ہے، ادھر سے جو انڈیا ہے وہ اب کوشش کرے گا آپ پہ کچھ نہ کچھ. ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمارے انالیسس ہے کہ ہو سکتا ہے انڈیا بھی کچھ پنگا کرنے کی کوشش کرے. تو یہ ایک سچویشن میں پاکستان مکمل طور پہ پھنس چکا ہے. جو ایک کہتے تھے کہ جی ہماری تو بہت اچھی سفارتکاری چل رہی ہے، کدھر ہے سفارتکاری آپ لوگوں کی؟ اب جس سے ملتے ہیں وہ اٹیک کر دیتا ہے کسی دوسرے ملک پہ. آپ کی جنگوں کی سفارتکاری ہے کہ ہم نے جنگیں لڑنی؟ یہ کس قسم کی سفارتکاری آپ لوگوں نے کی ہے؟ کہ عمران خان کے دور میں یہی افغانستان سے امریکہ جنگ ختم کر کے گیا تھا. ٹرمپ نے کوئی جنگیں نہیں لڑی تھیں، جو ایک سفارتکاری تھی. اب کیا سفارتکاری ہے؟ ٹرمپ کی جو ایک پالیسی ہے وہ ہے مکمل منرلز پہ. ایران میں کیا ہے، ان کے پاس وسائل ہیں، تیل ہے، سب کچھ ہے. اس سے پہلے وینزویلا کے ساتھ کیا کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہاں کے جو اٹھوایا صدر کو صرف تیل کے پیچھے. اب ایران میں بھی تیل ہے، وسائل ہے، کافی زیادہ مدنیات ہیں. افغانستان میں کیا ہے، مدنیات ہیں. پاکستان کیا اسے لالچ کر رہا ہے ٹرمپ کو؟ مدنیات. وہ منرلز کے پیچھے پاگل ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے کہ پاکستان کو اب سوچنا پڑے گا کہ ہم کدھر جائیں. ہم اپنی پالیسی کو دوبارہ سوچیں بیٹھ کے، کیونکہ اب پاکستان گر چکا ہے. جو ہم اگر اپنے حساب سے دیکھیں، اپنے ملک کے حساب سے دیکھیں، تو پاکستان پہ کافی زیادہ خطرات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ادھر سے انڈیا بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرے. یہ ایک پورے خطے کی صورتحال ہم نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پہ بہت سخت اٹیک کیا ہے اور ابھی بہت آگے بھی اٹیک کرے گا. کیونکہ اس میں جو ایران اور اسرائیل ہے ان میں کنفلکٹ کافی زیادہ ہے. وہ اس وجہ سے کہ لاسٹ ٹائم کافی زیادہ نقصان کیا تھا ایران نے اسرائیل کا بھی. اسرائیل نے تو کیا ہی کیا، کیونکہ اندر سے جاسوس تھے، ان کے نیٹ ورک ایسا ہے اسرائیل کا کہ وہ خرید لیتے ہیں ڈالرز میں، اور ایران میں ڈالرز بہت مہنگا ہے. تو وہاں کی عوام یا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بک جاتے ہیں ڈالرز پہ. تو دوسری سائڈ پہ ہم آتے ہیں پاکستان کی صورتحال پہ. تو سہیل افریدی صاحب نے جو ایک وارننگ دی ہے سینئر لیڈرز کو، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ جلد سے جلد عید سے پہلے یا یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس سے پہلے اگر معاملات حل کر سکتے ہیں تو کر لیں. نہیں تو اس کے بعد میرے پاس مینڈیٹ صرف عمران خان کی رہائی کا ہے. میں عمران خان کی رہائی کے لیے نکلوں گا، میرے پاس جو آزادی ہے موت والا کنٹینر ہے میں اس کو لے کے نکلوں گا. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں. اگر آپ نے اس معاملے کو حل کرنا ہے تو آپ مذاکرات کرنے ہیں تو حل نکالیں، خان صاحب کو شفٹ کروائیں، خان صاحب کا علاج صحیح کروائیں. نہیں تو میں تو میرے پاس مینڈیٹ رہائی کا ہے، اس کے لیے وزارت اعلیٰ جاتی ہے تو جائے، میں نکلوں گا عید کے بعد. تو اب دیکھتے ہیں مذاکرات کی طرف بھی. محمود خان اچکزئی صاحب جو کہتے ہیں کہ مذاکرات سے ہی ہم نے حل نکالنا ہے، ان کی کل ملاقات ہوئی ہے رانا ثناء اللہ سے، اور جو چیف ویپ ہیں پی ایم ایل این کے طارق فضل چودھری صاحب، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو اس میں بھی جو محمود خان اچکزئی صاحب انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا خیال رکھا جائے اور انہیں شفا ہاسپٹل منتقل کیا جائے. اس کے بعد پھر ہم اگلی باتیں کریں گے، اور جو بھی معاملات حل کی طرف جاتے ہیں یا معاملات حل ہوتے ہیں تو ہم اس کی طرف بعد میں دوبارہ جائیں گے. تو یہ ایک مذاکرات کے حوالے سے بھی بات چل رہی ہے. تو اس کے بعد پھر جو ایک کل آئی ایس پی آر صاحب نے ایک اچھا بیان دیا ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب یا کسی کا، خیر انہوں نے نام نہیں لیا، انہوں نے یہ کہا کہ سارے لیڈرز ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور ہم مل کے چاہتے ہیں چلنا چاہتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف ہم اکٹھے ہیں، ہمارے سیاسی اختلافات ہیں. بھئی آپ کی سیاسی اختلافات کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ تو سیاست میں ہیں ہی نہیں نا. اور بالکل اچھی بات ہونے نہیں چاہیے. آپ جب سیاست میں نہیں ہیں تو آپ کے اختلاف سیاسی نہیں ہونے چاہیے. آپ کہیں کہ بھئی کسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی واٹ ایور آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سیاسی اختلافات آپ اپنے ان الفاظ کو تھوڑا سا دیکھیں کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا. تو وہ اگر اس چیز میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ صرف عمران خان صاحب جیسے پہلے کہتے ہیں کہ یہ ٹریپ ہو سکتے ہیں، یہ ٹریپ بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ دیکھیں جی ہم تو معاملات حل کرنے کی طرف آ رہے ہیں، بس آپ احتجاج نہ کریں، احتجاجی سیاست نہ کریں، دہشت گردوں کے معاملے میں ہم ٹھیک ہیں تو لہٰذا آپ کے ساتھ ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ہم مزید اپڈیٹس آپ سے شیئر کریں گے ایران کے حوالے سے بھی، کیونکہ وہ بہت کرٹیکل سچویشن ہے اور
اس کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کرتے رہیں گے. اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.